آپ سارے حضرات جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول شریف کا یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان امت مسلمہ پر اتنا ہے کہ جس طرح بارش کے قطروں کو نہ گنا جا سکتا، آسمان کے ستاروں کو نہ گنا جا سکتا، اس سے بھی زائد امت مسلمہ پر ہمارے اور آپ کے اوپر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دستور حیات دیا، قرینہ بندگی دی۔ یہ امت جو کھانے کا طریقہ بھی نہیں جانتی تھی، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ہماری اور آپ کے قوم کا حال یہ تھا کہ جب یہ کھانا کھاتے تو اتنا پیٹ بھر لیتے اور قے کرتے دوبارہ اسی قے کو واپس کھاتے۔ لیکن قربان جاؤں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ ہمیں دستور حیات دیا، ہمیں جینے کا سلیقہ دیا، ہمیں زندگی اور بندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا۔ اور اس طرح اتنے احسانات ہیں رسول پاک کے کہ یتیموں کو سہارا ملا، بیواؤں کی دکھ دور کیا گیا، حقداروں کو حق دلانے کی کوشش کی گئی، عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قدم کیا رکھا کہ بنجر میں ہریالی پیدا ہو گئی، بیواؤں کو سہارا ملا، یتیموں کو سہارا ملا، جو روتا تھا مسکرانے لگا۔ تو امت محمدیہ پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں کہ جس طرح بارش کے قطروں اور آسمان کے ستاروں کو نہیں گنا جا سکتا، اسی طرح اللہ کے رسول کے احسانات کو بھی نہیں گنا جا سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم ولادت کا دن اہل سنت والجماعت کی نزدیک ہر انسان اپنے اپنے طریقے پر مناتا ہے۔ کوئی جلوس محمدی کے ذریعے، کوئی درود پاک کے ذریعے، کچھ جماعتیں اس کا بائیکاٹ بھی کرتی رہی، اور کچھ جماعتیں تو ایسی بھی آئی کہ رسول پاک کے یوم ولادت کے دن اسی دن وفات کا دن ہے تو اس دن غم منانا چاہیے۔ خیر، الگ الگ جماعتیں ہیں، الگ الگ ان کا موقف ہے، الگ الگ نظریہ ہے۔ ہم تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات یقیناً 12 ربیع الاول اور ایک قول کے مطابق 13 ربیع الاول کو بھی، لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے وفات ظاہری تھی، لیکن رسول پاک تو آج بھی زندہ ہیں۔ اور اگر کوئی امتی پکارتا ہے تو رسول پاک سنتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے، فریاد جو امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول پاک آج بھی اپنی قبر مبارک میں، قبر انور میں زندہ ہیں، اور آج بھی کوئی امتی پکارتا ہے تو رسول سنتے ہیں۔ تو ہر انسان، ہر قوم، ہر جماعت الگ الگ طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم ولادت مناتی ہے۔ جب کسی کا آج بھی ہمارے درمیان کسی کا یوم ولادت ہوتا ہے تو ہم اپنے اپنے اعتبار سے اس کو کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دیا کرتے ہیں۔ آج چونکہ ایک رواج چل پڑا ہے، اگر جائز طریقہ ہے تحفے تحائف لینا دینا، یہ تو سنت مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ اگر کسی کو تحفہ دیا جائے تو اچھی بات ہے۔ تو عام طور پر خصوصاً ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص ایسے کسی کو تحفہ نہیں دیتا، کم دیتا ہے، لیکن اگر کسی خاص موقع ہوتا ہے، کسی کی دستار ہوتی ہے، کسی کے نکاح ہوتا ہے یا کسی کا یوم ولادت ہوتا ہے تو بندہ وہ خاص موقع پر کسی کو تحائف اور تحفے دیا جاتا ہے۔ اور تحفہ اور تحائف ہم اپنی پسند سے نہیں بلکہ اس کی پسند سے دیا کرتے ہیں کہ دینے والا جس کو ہمیں تحفہ دینا ہے اس کو کیا کیا پسند ہے، ہم اس کی پسند کے مطابق ہم اسے تحفہ دیتے ہیں۔ تو کیوں نہ آج رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے تو ہم اگر رسول کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کرے تو اللہ کے رسول کی پسند کے مطابق ہم کوئی تحفہ پیش کرے۔ آخر وہ کون سا تحفہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ عزیز ہے؟ وہ تحفہ رسول پاک کو بہت
بہت زیادہ محبوب ہے، وہ تحفہ رسول پاک کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی اگر کھنگالیں گے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا رسول پاک کو اگر کوئی بہت زیادہ عمل پسند تھا، کوئی بہت زیادہ عبادت اگر پسند تھی تو وہ نماز تھی۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے امت کو بھی مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اگر اس مرتبہ اگر اللہ کے رسول کو کوئی تحفہ پیش کرنا گے، یوم ولادت کے خاص دن اگر کوئی تحفہ پیش کرنا گے، تو ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ اور یہ ذہن نشینی کے ساتھ پختہ ارادہ بنانا ہوگا کہ کیوں نہ ہم اس مرتبہ یہ عہد کر لیں کہ زندگی پر ہم اپنی نمازوں کو قضا نہ کریں گے اور نمازوں کو اس کے اوقات میں ادا کر کے ہم رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے رہیں گے، اور یہ تحفہ بھی رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ کبھی درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے، کبھی صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کریں گے، اور جب کسی کو تحفہ دیا جاتا ہے اگر وہ تحفہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو کر پسند آ جاتا ہے تو اس کی نظر میں تو ہم بھی محبوب بن جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے اگر واقعی صدقے دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے نمازیں ادا کی اور وہ نمازیں اور درود و سلام اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم نے پڑھی، اللہ کی رضا کے لیے پڑھی، اور رسول کی بارگاہ میں وہ تحفہ قبول ہو گیا، تو ہم اور آپ تو یقیناً ہیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ کے ضرور ہم محبوب بنیں گے۔ تو یہی پیغام میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا کہ ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی میلاد کا دن آتا ہے، جلوس محمدی چونکہ عقلے اہل سنت کا جب کوئی معیار شروع کیا جاتا ہے، جب کوئی کردار شروع کیا جاتا ہے تو دھیرے دھیرے اس میں کچھ نہ کچھ خرابی پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو خرابی ہے ہم اس کو دور کریں، نہ کہ ان خرابیوں میں ہم بھی ملوث ہو جائیں، اور دوسرا تو پہلے ہی سے ملوث ہے۔ آپ دیکھیں کہ جلوس محمدی میں دن بدن آج ڈی جے کے ساتھ ساتھ بعض ویڈیوز تو ایسی بھی آئی کہ قوم مسلمان کرتا پجامہ ٹوپی لگائے ہوئے ہیں لیکن جلوس محمدی میں ڈانس کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جھنڈا ہرا لگا ہوا ہے، اس پر کلمہ لا الہ الا اللہ بھی لکھا ہے، لیکن وہ کوئی ٹرک کے نیچے یا کسی کے پاؤں کے نیچے معاذ اللہ یا اسی پر بیٹھا جاتا ہے۔ تو جو خرابی ہے جلوس محمدی کی کہ بعض گالی گلوچ کرتے ہوئے چلتے ہیں، کچھ تو ایسے بھی ملے کہ بدنگاہی کرتے ہوئے، کیونکہ جلوس محمدی میں آج عورتوں کا خلط مل بھی پیدا ہونے لگا تو بدنگاہی کرتے۔ آپ ذرا دل کی گہرائیوں سے سوچے کہ وہ محمد عربی کہ جس نے ہمیں حیا اور پاک دامنی کا درس دیا ہے، آج اسی کے یوم ولادت کا دن اور اسی کے جلوس محمدی میں ہم بدنگاہی نظر کرتے آئیں، بدنگاہی کرتے آئیں، تو یہ کیسی عجیب بات ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو خرابی ہے ہم خود بھی اس سے بچیں اور دوسروں کو محبت کے ساتھ بچانے کی بھی کوشش کریں۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکے امسال آپ ضرور یہ عقیدہ کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک ضرور پڑھیں، اور وہ درود پاک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں، اگر کوئی امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو ہر شب جمعہ امتی کا درود پاک رسول کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کا ورد کریں، اور اگر کوئی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا ہے تو یہ عہد کر لے کہ آج کے بعد ہم کبھی نمازیں قضا نہ کریں گے، اور نمازیں اس کی وقت میں ادا کر کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ ہم جلوس محمدی میں تو چلتے رہیں، نماز کا وقت آیا اور چلا گیا، رات بھر ہم نے جلسہ جلوس کیا لیکن فجر کی نمازیں ہمیں قضا ہو گئی۔ ایسا جلسہ جلوس، ایسا جلوس آپ کے منہ پر مارا جائے گا، اس لیے کہ افضل عبادت جو ہے، فرض عبادت جو ہے، عین عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز سے نیچے اگر آپ کو ترجیح دے کر نمازیں قضا کر کے اگر کوئی عمل کریں گے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، اس کے وقت میں نماز ادا کریں، جماعت واجب ہے جماعت کی پابندی کریں، اور پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے وضو میں رہ کر درود پاک پڑھتے رہیں اٹھتے بیٹھتے، اور اگر کوئی وضو نہیں ہے پاک ہے لیکن پھر بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔